ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم بڑا اچھا ایک پیغام آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ بات آج متعلق ہے تربوز سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے۔ موسم کے لحاظ سے الحمدللہ ہمیں پھل فروٹ عطا فرمائے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہمارے لیے مہیا فرمائی ہیں۔ پھر جیسی انسان کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے ویسی ہی چیزیں ہمارے کھانے پینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی عطا فرمائی ہیں۔ انہی میں سے گرمی کے موسم میں تربوز کا کیا کہنا، مگر اس کو یہ بھی سنتے چلیں انشاءاللہ اس سے متعلق ہم ایک حدیث بھی پیش کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربوز کو کتنا پسند فرماتے، کس طرح سے تناول فرماتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آج جو ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ بنے رہیں ہمارے ساتھ میں، ہم آپ کو انشاءاللہ بڑی اچھی معلومات دیں گے۔ تربوز کے فوائد کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ تربوز کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے یہ بھی آپ جانتے ہیں، میں زیادہ اس کے تعلق سے کہ کہاں پیدا زیادہ ہوتا ہے بتایا جاتا، چین میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا، کھایا بھی جاتا۔ اسی طریقے سے پیدا یہ ہوتا ہے گرم علاقوں میں، ریگستان کے علاقوں میں، اور جتنی گرمی زیادہ ہوگی اتنا ہی میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے آپ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس طرح کے پھلوں کا، درختوں کا، بیل بوٹوں کا ذکر فرمانے کے بعد یہ ذکر فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے، وہ غور و فکر کریں اس میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ نجم کے ایک معنی تو ستارے کے آتے ہیں کہ ستارے اور یہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی بعض مفسرین نے تفسیر یہ بھی فرمائی ہے کہ نجم کے معنی بیل کے بھی آتے ہیں۔ اگر اس معنی کو ہم دیکھیں تو تربوز کی ایک بیل ہی ہوتی ہے جو اس کا پودا ہوتا، اور اسی میں یہ موٹے موٹے تربوز لگ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آسمانوں میں بے شمار ستارے پھیلے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ یہ بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کا مطلب تربوز کا ذکر، تربوز کی بیل کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے، اس کے بعد میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا آپ کے سامنے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ویڈیو دیکھیے آپ۔ سر آج آپ کے لیے میں تربوز لے کے آیا ہوں، تربوز کھاتے ہیں۔ ارے واہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں اس سمے دھڑلے سے کیمیکل سے پکائے ہوئے تربوز بک رہے ہیں جن سے کہ کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں ہو رہی ہیں۔ ہم پہچانتے ہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سا تربوز ہے جو آپ کو نہیں کھانا چاہیے، کون سا تربوز ہے جو آپ کو کھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو تربوز ہے، تربوز جب کھیت میں پکتا ہے تو یہ ایسے پڑا ہوتا ہے، یہاں پیلے کلر کا اسپاٹ آ جاتا ہے، اور اس اسپاٹ کے آنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تربوز نیچرل طریقے سے کھیت میں پکا ہوا ہے، اس کو ہم کھائیں گے۔ لیکن یہ جو تربوز ہے اگر اس کو دیکھیں، اس میں کہیں پیلا دھبا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تربوز کیمیکل سے پکایا ہوا ہے، انجیکشن لگا کے یا دوائیاں لگا کے، اور یہ آپ کو کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں دے سکتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے تربوز کو نہیں کھانا ہے۔ میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں کون سے تربوز کھانے چاہیے، کون سے نہیں کھانے چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، جب آپ تربوز کو کٹ کرتے ہیں اور کٹ کرنے پر اگر اندر جو ریڈ کلر کا ماس ہے اگر وہ کٹا ہوا ہے تو ایسے تربوز کو بالکل بھی نہیں کھانا ہے، پھینک دینا ہے ترنت۔ تیسری مہتوپورن بات، جب آپ تربوز کو کاٹتے ہیں اور تھوڑا سا تربوز کا جو ریڈ کلر کا پیس ہے اگر آپ اس کو لے کے ایک گلاس پانی میں ڈال دیں اور پانی میں ریڈ کلر ترنت آ جاتا ہے، ایسے تربوز کو بھی آپ کو نہیں کھانا ہے۔ ایسے تربوز آپ کو نہیں کھانے ہیں کیونکہ ان میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں جو کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں دیتے ہیں۔ اور اس میسج کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ شیئر کریں جس سے زیادہ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل سکے اور وہ کینسر جیسی گمبھیر بیماریوں سے بچ سکے۔ تو دیکھیے آپ نے یہ ویڈیو، جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات سے میں پورے طریقے سے اگرچہ متفق نہیں ہوں، مگر ان باتوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں کہ آج ملاوٹیں نہیں ہو رہی ہیں؟ انسان پیسہ کمانے کی دھن میں یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کس طرح سے لوگوں کو بالکل موت میں ڈالتا چلا جا رہا، ہلاکت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تیل دیکھ لیں، اسی طریقے سے مسالے دیکھ لیں، کیسی کیسی ملاوٹیں ان میں ہو رہی ہیں۔ اس لیے وہ زندگیاں بڑی بہتر ہیں جو گاؤں دیہات سے متعلق ہیں، ساتھ ساتھ میں شدھ چیزیں وہاں پر مل جاتی ہیں۔
تو یہ بڑی اچھی پہچان انہوں نے بتائی، اس کا بھی دھیان رکھیے گا آپ کہ جو یہ بتلا رہے ہیں تو بڑی اچھی پہچان ہے کہ تربوز لیتے وقت میں جو پیلا پن ہوتا ہے تو واقعی یہ صحیح پہچان ہے، کیونکہ ریت میں وہ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ جب پڑا رہتا ہے وہ تربوز تو پک جب جاتا ہے تبھی وہ پیلا پڑتا ہے اوپر سے۔ تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں اور ساتھ ساتھ میں وہ پیاری حدیث بھی سنتے چلیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور جب تناول فرماتے، جب تربوز کو تناول فرماتے تو کس انداز میں فرماتے۔ حدیث پاک کے الفاظ دیکھتے چلیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاکل البطیخ بالرطب، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، سبحان اللہ۔ فیقول، اور آقا یہ بھی فرماتے تھے کہ نکسر حر ھذا ببرد ھذا، کہ ہم اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے توڑتے ہیں، وبرد ھذا بحر ھذا، اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے۔ اس انداز میں یہ پوری حدیث پاک ہو گئی۔ اسی کی وضاحت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ طریقہ ہوتا کہ وقد ورد انہ کان یاخذ الرطب بیمینہ عند الاکل والبطیخ بشمالہ فیاکل الرطب بالبطیخ، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کھاتے اور بائیں ہاتھ میں تربوز لیتے اور داہنے ہاتھ سے کھجور کھا لی آقا نے، اور اس کے بعد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز میں سے توڑ کر کے کھاتے۔ اور کس انداز میں کھاتے کہ آپ نے پہلے کھجور کھائی اس کے بعد میں تربوز کھایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، کیوں کرتے تھے ایسا؟ فَيَأْكُلُ الرُّكَبَ بِالْبِطِيخ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کو تربوز کے ساتھ کھاتے تھے۔ لِيُبَرِّدَ حَرَارَةَ الرُّطَبِ وَحَلَاوَتَهُ فِي فَمِهِ بِالْبِطِيخِ بِمَا فِيهِ مِنْ مَاءٍ وَرُطُوبَةٍ فَيَعْتَدِلُ الْمَأْكَلُ وَيَهْنَأُ، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے کرتے کہ کھجور بھی منہ میں ہوتی، تربوز بھی منہ میں ہوتا، اور دونوں جب منہ میں ہوتے تو تربوز کی برودت، ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کرتی، اور اس کی جو گرمی ہوتی وہ تربوز کی برودت، ٹھنڈک کو ختم کرتی۔ اس طرح سے کھائی جانے والی چیز معتدل ہو جاتی، خوشگوار ہو جاتی۔ تو یہ بھی سنت ادا کریں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، کھجوریں کھانے کی عادت ڈالیے۔ پیارے آقا کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تربوز تو ہم کھاتے ہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں اس کی جو رطوبت ہے، جو اس کی برودت ہے تربوز کی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کیجیے اور معتدل بنا کر کے اس کو پھر کھائیے، نارمل بنا کر کے۔ آقا کی سنت بھی ادا ہوگی، ساتھ ساتھ میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا دنیا والوں کا خاص کر کہ ان کی یہ باتیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ان پر تحقیقات کرتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ آقا کی سنت مبارکہ ہے، تو ہم تو انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو نہیں آتی ہے سمجھ میں، تحقیق کرتے ہیں تو کہیں 1450 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد پھر ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے آقا کی سنت سمجھتے ہوئے تربوز کو کھجور کے ساتھ کھائیے اور اس کے مزے لیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر، کتنی نعمتیں ہیں۔ ابھی جو بادشاہ سلامت عام ہیں وہ آنے والے ہیں، لیکن ان سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ خربوز ہے، ککڑی ہے، کھیرے ہیں، یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہے۔ مٹھائیوں میں بھی دھیان رکھیے، دنیاوی مٹھائیاں مت کھائیے۔ یہ جو مٹھائیاں آج کل چل رہی ہیں مہنگی بھی اچھی خاصی ہوتی ہیں، اور کھجور جیسی سنت کی ادائیگی سے بھی انسان محروم رہتا ہے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ یہ آقا کا فرمان، یہ آقا کی سنت مبارکہ آپ کو اگر بہتر لگی اور اچھی لگی ہوگی، یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ساتھ ساتھ میں اس سنت کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔